اور خرگوش۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک خوبصورت جنگل میں سبھی جانور نہایت پیار و محبت سے رہتے تھے۔ جنگل ہرا بھرا تھا، جانور پورا دن چرتے رہتے اور چشموں کا صاف پانی پیتے، اسی طرح خوشی سے زندگی بسر کرتے تھے۔ لیکن ان کی یہ خوشی زیادہ دیر نہیں رہ سکی۔ اچانک ساتھ والے جنگل سے ایک شیر وہاں آ نکلا۔ شیر نے جب دیکھا کہ یہاں پر جانور وافر مقدار میں موجود ہے اور کوئی شیر بھی یہاں نہیں ہے، اس لیے اس نے وہاں رہنے کا فیصلہ کیا۔ وہ روزانہ کسی نہ کسی جانور کا شکار کرتا اور اسے چیر پاڑ کر کھا جاتا۔ شیر کے اس رویے سے جانور بہت تنگ آ گئے اور انہوں نے ایک بیٹھک بلا لی۔ سارے جانور مل کر مشورہ کرنے لگے۔ سب نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا اور آخر میں ایک چالاک گیدڑ نے کہا، میرا خیال ہے کہ ہم روز روز شیر کے ہاتھوں مرنے کے بجائے خود ایک بار شیر کے پاس چلے جائیں۔ اس طرح روزانہ ایک جانور شیر کے پاس بھیج کر باقی جانور بلا خوف و خطر زندگی گزاریں گے۔ گیدڑ کی اس بات پر سب جانور راضی ہو گئے۔ جانور کے مشاورت مکمل ہونے کے بعد گیدڑ شیر کے پاس گیا اور شیر کو جانوروں کی بیٹھک سے خبردار کیا۔ شیر نے یہ بات سن کر کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان رہا ہوں، لیکن بات غور سے سن لو۔ میں بادشاہ ہوں اور اگر کسی دن مجھے جانور نہ ملا تو میں خاموش نہیں بیٹھوں گا اور تم سب کو کھا جاؤں گا۔ شیر کی بات سن کر گیدڑ وہاں سے سر ہلا کر چلا گیا۔ اسی طرح سبھی جانور بلا ناغہ شیر کے پاس جانے لگے اور شیر اپنا بھوک مٹانے لگا۔ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ ایک دن ایک خرگوش کی باری آئی۔ خرگوش نہایت ہوشیار تھا۔ اس نے دل میں سوچا کہ شیر کو سبق سکھانا ہے۔ آخر کار سوچ بچار کے بعد اس نے ایک تدبیر سوچ کر شیر کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ ادھر شیر غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ خرگوش کو آتا دیکھ کر کہنے لگا، میں نے تم کو کہا تھا کہ اگر دیر ہو جائے تو سب کو کھا جاؤں گا۔ تم نے وعدہ خلافی کی ہے، اس لیے میں جنگل میں اپنے پسند کے جانور کا شکار کرتا ہوں۔ خرگوش کہنے لگا، معاف کرے بادشاہ سلامت، غلطی ہو گئی، لیکن میرے پاس اس کا ایک واضح جواز موجود ہے، میں آپ کو بیان کرتا ہوں، سنیے اور آرام سے مجھے مار کر کھائیے۔ شیر بولا، کیوں، کیا بات ہے، جلدی سے بتاؤ۔ خرگوش نے کہا، میں آپ کے پاس آ رہا تھا کہ راستے میں مجھے ایک دوسرا شیر ملا اور اس نے مجھے روک کر کھانے کی کوشش کی۔ میں نے اس شیر کو آپ کی بہادری سے مطلع کیا، لیکن وہ نہ مانا اور آپ کو بھی برا بلا کہنے لگا۔ یہ سن کر میں نے اس کو کہا کہ آپ ہمارے بادشاہ کے بارے میں نہیں جانتے، وہ بہت دلیر ہے، ہمارے بادشاہ کے بارے میں ایسی باتیں مت کرو۔ تب اس شیر نے کہا کہ تمہارا بادشاہ میرا کیا بگاڑ لے گا؟ میں نے بہت سارے ہاتھیوں کو اپنے پنجوں میں مارا ہے، تمہارا بادشاہ بھی میرے غضب سے نہیں بچ سکتا اور میرے سامنے ٹک نہیں سکتا، میں اسے ختم کر دوں گا۔ یہ سن کر میں نے اس شیر سے کہا کہ آؤ ہمارے بادشاہ سے لڑو۔ اس پر اس نے کہا کہ میں کیوں آؤں، تمہارے بادشاہ میں اگر ہمت ہے تو آ کر مجھ سے لڑے۔ بادشاہ سلامت، اسی لیے آنے میں دیر ہو گئی۔ یہ سن کر شیر نے خرگوش سے کہا کہ چلو ابھی ختم کرتے ہیں۔ خرگوش شیر کو جنگل کے ایک پرانے کنویں کے پاس لے گیا۔ خرگوش نے کہا، بادشاہ سلامت، اس کے اندر جھانکیے، وہ وہاں آپ کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہے اور اسے فوراً سبق سکھائیے۔
یہ سن کر شیر نے کنویں کے اندر جھانکا تو اس کو پانی میں اپنا عکس نظر آیا۔ وہ سمجھا کہ شاید یہ کوئی اور شیر ہے۔ پیچھے سے خرگوش نے بھی اس کی غیرت جگائی اور اس کو جوش دلانے لگا۔ یہ سن کر شیر بلا سوچے سمجھے کنویں میں چھلانگ لگانے لگا اور پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ تو بچوں، عقل کے استعمال سے خرگوش نے خود کو اور جنگل کے جانوروں کو شیر سے جان چھڑائی۔ سبق: بازو کے زور سے دماغ کی طاقت زیادہ ہوتی ہے۔